وہ ایک عورت تھی نا، وہ اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور اس سے نمک مانگا. تو بیٹے نے کہا ماں گھر میں نمک ہے، اس سے کیوں مانگتی ہے، نیبر سے کیوں مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں یہ غریب انسان ہے، کبھی کبھی ہم سے کھانا مانگتا ہے، لیکن چونکہ غریب ہے تو یہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں سے مانگتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں بھی اس سے کچھ مانگ لوں، اگرچہ ہمارے گھر میں نمک ہے لیکن اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ اس میں وہ وثوق و یقین پیدا ہو، کانفیڈنس پیدا ہو کہ میں بھی ان سے مانگ سکتا ہوں، میں بھی ان سے مانگوں. تو اب یہ مانگ کر خوشی دینا ایک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں، لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہ یاد رکھیں میرے دوستو، یاد رکھیں، خوشی is given birth as twins. خوشی کبھی اکیلی پیدا نہیں ہوتی، یہ جڑواں پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے نا، آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے تو آپ نے ایک خوشی اسے دی، ایک خوشی پیدا نہیں ہوئی، دو پیدا ہوئی. ایک آپ نے اسے دی اور ایک آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، دو خوشیاں پیدا ہو گئی. تو خوشیاں دینے والے بنے، خوشیاں دینے والے بنے. اللہ جل وعلا آپ کے دل میں خوشی پیدا کرے گا. تو یہ جو میں نے بتایا نا، پریکٹیکل ایکشن کے ساتھ آپ ہیومینٹی کی سروس کریں، کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا زیادہ والنٹری ورک کریں، لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کی مشکلات کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میری ڈیفیکلٹیز بہت کم ہیں اس کی بنسبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت پازیٹیو پیغامات دیے ہماری پریکٹیکل لائف میں کہ خوشی دے کر ہمارے دل میں اللہ جل وعلا کیسے خوشی پیدا فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، اذکار، اوراد، وظائف. یہ پاورفل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجرے نچھاور کریں، صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ اللہ کا ورد کریں، اپنی زبانوں کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت سارے احکام ہیں، مجھے کوئی ایک عمل بتائیں، ایک عمل بتائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، بس ایک کام کر، سارا اسلام آسان ہو جائے گا. یہ اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اسلام کے سارے احکام اللہ جل وعلا آسان فرما دیتا ہے. اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ زبان کا اثر دل پر کیسے ہوگا، میں صرف زبان سے پڑھ رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ لیکچر دے رہے ہیں، اور اس میں اللہ جل وعلا کے اسم ذات کی پاور بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اسم ذات اتنا پاورفل ہے، اس کا دل پر ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ابو علی سینا، ابو سینا اس مجمع میں بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم فلاسفرز ہیں اور فلسفی 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں. ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل نفسی ہوتی ہے. ابو علی سینا نے کہا اے شیخ ابو بکر شبلی، ہم نے تو ابھی اللہ جل وعلا کے وجود کو مانا ہے، اور اللہ جل وعلا کے وجود کو مؤثر مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، لیکن کسی چیز کی شکل ذہنی کو مؤثر نہیں مانتے، کسی چیز کی شکل لفظی اور کتابی کو مؤثر نہیں مانتے. مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی شکل خارجی کیا ہے؟ فائر اٹسیلف، ایکسٹرنل ایگزسٹنس از فائر. آگ کی شکل لفظی کیا ہے؟ آگ کہنا، تلفظ کرنا. تو بتائیں جب میں کہوں گا آگ، فائر، تو کیا میری زبان جل جائے گی؟ میں کاغذ پر آگ لکھتا ہوں تو کیا کاغذ جل جائے گا؟ کیا جب میں آگ کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیا میرا دماغ جل جائے گا؟ تو کہا شکل ذہنی مؤثر نہیں ہوتی، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی مؤثر نہیں ہوتی، شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے. تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ہم کیسے مانیں؟ ہم تو اللہ جل وعلا کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بدل سکتا. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے. پھر یہ جملہ کہا اب گدھے کو کون سمجھائے. بولی سینا جلال میں آ گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہا حضرت آپ نے مجھے اتنے مجمع میں گدھا کہہ دیا، اتنے بڑے شیخ. آپ نے فرمایا میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جب گدھے کا نام سن کر تجھے غصہ آیا اور تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، جب گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. گدھا تیرے
دل کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کریں، استغفار، اور صبح کے وقت استغفار، صبح کے وقت استغفار، یہ تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ استغفار کیا بنا دیتا ہے؟ مستجاب الدعوات۔ یقین کے ساتھ کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ جو دعا کریں گے اللہ جل وعلا آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ مستجاب الدعوات۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں سو جاؤں گا اور فجر کے وقت میں اٹھوں گا اور پھر اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ تو وہ مسجد میں کوئی بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ عشاء کے وقت تک آپ کو اجازت ہے، اس کے بعد آپ مسجد میں قیام نہیں کر سکتے، میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا ہماری مسجدوں میں کچھ جذباتی بابے بزرگ ہوتے ہیں، نکلو مسجد سے باہر، انہیں پتہ نہیں ہوتا کون ہے۔ وہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ یہاں پر ایک کم علم شخص کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور وہاں امام احمد بن حنبل جیسے مجتہد مطلق کو وہ پہچان ہی نہیں پاتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ویسے ہی بابا ہے، تو اس نے کہا نکل جاؤ باہر، آپ کو میں اجازت نہیں دیتا اس مسجد میں قیام کی رات کو۔ تو وہ سخت شدید سردی تھی، سردی کی راتیں تھیں، تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اپنا سامان اٹھا کے نکلتے ہیں، تو باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تنور پر ایک نوجوان روٹیاں پکا رہا ہے، اور آگ کو دیکھا تو کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو آج کی رات میں یہاں گزار لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بڑے میاں آپ گزار نہیں رہا، بیٹھیں آپ۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے ہیں اور اسے بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس نے کہا بڑے میاں آپ مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جب روٹی پکاتا ہے اور تیار کرتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، تنور میں روٹی ڈالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، نکالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، روٹی کو رکھتا ہے استغفار پڑھتا ہے، تو مجھے یہ تیری استغفار کی ادا بڑی پیاری لگی۔ تو اس نے کہا حضرت میں استغفار کیوں نہ پڑھوں، اس استغفار نے تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استغفار کو مستقل پڑھنے کی برکت سے آج میں مستجاب الدعوات ہو چکا ہوں۔ کیا یعنی جو دعا کرتا ہوں اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے کہ تو ولایت کے ایسے بلند و بالا عرفہ والا مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تو جو دعا کرتا ہے اللہ تیری ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ کہا جی ہاں استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تو بتا پھر آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے آج تنور پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میرے مالک نے مجھے آج اجازت نہیں دی، میرا ارادہ تھا، مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا بزرگ آ رہا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس نے اجازت نہیں دی، چھٹی نہیں دی۔ میں نے کہا مجھے کیا پرواہ، میرے پاس تو استغفار کا خزانہ ہے، میں مستجاب الدعوات ہوں، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے، میں آج اس بزرگ سے ملاقات کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ذرا اس کا نام تو بتا دے، وہ بزرگ ہے کون؟ بابا جی جانتے نہیں، اپنے دور کا مجتہد مطلق احمد بن حنبل آج ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ سینے لگ جا میرے، میں بھی کہوں کہ اس بزرگ نے مجھے مسجد سے نکالا کیوں؟ یہ تیری اس استغفار کی مقناطیسی کشش تھی کہ جو مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ میں بھی کہوں کہ کسی بزرگ کو کوئی مسجد سے نکالے کیوں؟ یقیناً تو مستجاب الدعوات ہو چکا ہے، آج سینے سے لگ جا، احمد بن حنبل خود تجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بات اللہ اکبر۔ تو آج یہ پختہ ارادہ کر لیں، سارے پختہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اپنی زبانوں کو ہم ذکر اللہ سے تر رکھیں گے، انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور سورۃ الضحیٰ کا جو ورد میں نے پیش کیا کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورۃ الضحیٰ کیسے پڑھنی ہے، اس تصور سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، غمگین تھے، سورۃ الضحیٰ پڑھی، اور پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جب پڑھا تو خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضور کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ کا تصور باندھ کے استغفار پڑھیں، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ہم کیوں پریشان ہوں، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں جو خوشیاں بانٹتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں،
جس راہ چل دیے ہیں کوچے کوچے بسا دیے ہیں، سبحان ان اللہ۔ کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ہائے ہائے ان کی یاد اتنی پیاری ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی یاد ایسی پیاری ہے، وہ سب غم دور کر دیتی ہے۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا۔ ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر پڑھنے میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے محبت کرنا یہ ان کی محبت کا اثر ہے، ان کی محبت دلوں کو غموں سے پاک کر دیتی ہے۔ وہ ایسے کریم ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں، سب خون بے کس رونے والے کون چھپائے چھپاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے۔ پیار کرنا، اللہ یہ جذبے سلامت رکھے، اللہ یہ محبتیں سلامت رکھے، اللہ دین میں استقامت عطا فرمائے، اللہ جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا پیار عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیں دوستو، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو کا درس حاصل کریں، قرآن کا علم پڑھیں، اور فقط رد کے لیے نہیں، جس طرح میں نے کہا قرآن ہمارے جذبات کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا علم عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے چونکہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ یہاں آج کی گفتگو اگر وہ مزاج اس طرح کا بن جاتا تو میں اس موضوع پر مکمل بات نہیں کر پاتا، کیونکہ ہر بات پر پھر محبت کے نکات ذہن میں آتے ہیں اور جوش و جذبہ، تو میں نے پوری کوشش کی کہ اپنے ان یہ خاص موضوع، چونکہ یونیورسٹی کی جانب سے مجھے احبا نے یہاں سے زبردست سے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ وہاں کی UK کی یونیورسٹیز میں جن موضوعات پر بات کرتے ہیں، چونکہ وہ نہ ہی وہ کلپس بنتی ہیں نہ ہی وہ ویڈیوز نشر کی جاتی ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سینہ بسینہ کام کے قائل ہیں کہ سینہ بسینہ کام ہو، تو یہ چاہتے تھے کہ یہاں بھی ہم وہ انداز دیکھیں، کیونکہ باقی جو اوپن پبلک ایونٹس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس میں طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے، پھر ہمارا ایک انسان یوزڈ بھی ہو جاتا ہے، چونکہ میری یوزڈ میں ہوا ہوں ان موضوعات پر انگلش میں بات ہوتی ہے، اچھا پھر ساتھ جو ہے موضوعات کے لیے بھی خاص الفاظ ہوتے ہیں، خاص ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے، تو ان موضوعات پر اردو میں میرے بیانات، چونکہ وہاں پر UK میں میرا ہر ویک کا تفسیر قرآن انگلش میں ہوتا ہے، ڈیلی لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں، تو ہندوستان میں مجھے ابھی تیاری کے لیے اب میں سمجھنے کے فارم میں آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ ابھی تیار ہو رہا ہوں تاکہ انگلش کو اب اردو میں بدل کے اب اردو کے بیانات ہوں، اور پھر